بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے دوست پوچھتے ہیں کہ بایو فلاک ٹینک پر کتنا خرچہ آتا ہے اور مچھلیاں پالنے تک کتنا خرچہ آتا ہے۔ بایو فلاک ٹینک پر جتنا خرچہ آتا ہے وہ تو میں نے ویڈیو مکمل بنائی ہوئی ہے، وہ دیکھیں، لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، ٹھیک ہے۔ باقی رہ گیا مچھلیوں کا خرچہ۔ یہ 2 ٹپ ہیں، ان میں نے 800 مچھلی ڈالی ہوئی ہے۔ مچھلی مہنگی ملی تھی، اس پر گاڑی کا جو خرچہ ہے وہ بھی کافی آیا تھا، دور سے لے کے آئے تھے۔ 55 روپے کی مچھلی ملی تھی اور خرچہ ڈال کے 87 روپے میں پڑی تھی۔ اور اس مچھلی نے 800 مچھلی نے 30 بوریاں فیڈ کھائی ہے۔ 25 کلو کی ایک بوری ہوتی ہے اور آئی ٹیک کی فیڈ، اور اس میں بجلی کا خرچہ اور مچھلی کا خرچہ اور جو ہے نا پربیوٹک فیڈ سب کل ملا کے 2,25,000 روپے خرچہ آ گیا تقریباً۔ اور اس کا وزن جو ہوا ہے نا، وہ ویسے تو آدھا کلو کی بھی مچھلی ہے، کیونکہ مچھلیاں چھوٹی بڑی، کچھ 4 انچ کی، کچھ 5 انچ کی، کچھ 7 انچ کی ملی تھی۔ تو 800 گرام، 1 کلو، 1.25 کلو، 1.5 کلو، 1.25 کلو کی بھی مچھلیاں ہیں، لیکن میں کم سے کم آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ایوریج ہے نا، کم سے کم ایوریج وہ 800 گرام آئی ہے۔ 800 گرام اگر ایوریج ہوگی تو 640 کلو وزن بنے تو تقریباً 4,20,000 بنتا ہے۔ آپ کیلکولیشن کر لیں، میرے پاس کیلکولیٹر ابھی نہیں ہے، آپ کیلکولیشن کر سکتے ہیں۔ اور اس کا جو یہ پرافٹ آپ نکال لیں گے۔ اب یہ ہے کہ یہ مچھلی، یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ مچھلی مہنگی آئی تھی۔ ابھی میں نے یہ تیسرے ٹپ میں جو سیڈ سٹاک کیا ہوا ہے نا، یہ مجھے 10 روپے کا پیس ملا تھا، 5 روپے خرچہ آیا تھا اور 5 روپے کی یہ فیڈ کھا گیا ہے۔ 20 روپے میں یہ میں اسی سائز کا ہو گیا ہے جس سائز میں 55 روپے کی مچھلی لے کے آیا تھا، جو مجھے 87 روپے کی پڑی تھی۔ یہ آپ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ یہ ایکسٹرا خرچہ آیا ہے پہلی بار مجھے، یعنی آئندہ کے فلاک میں یہ خرچہ کم ہو جائے گا، پر مچھلی تقریباً 60 روپے کم ہو جائے گا۔ باقی اس کی جو مینجمنٹ ہے نا پوری، اس پر مکمل ایک میں جامع ویڈیو بناؤں گا کہ اس کا پانی کیسے رکھنا ہے، اس کا سلج کیسے نکالنا ہے، پربیوٹک کیسے بنانا ہے۔ پہلے آپ اس میں آئیں نا، پھر مکمل ایک ویڈیو بناؤں گا۔ آپ ویڈیو غور سے دیکھا کریں، غور سے دیکھا کریں کہ جو میں نے ویڈیو بنائی ہوتی ہے نا، اس کو بھی غور سے دیکھا کریں۔ دیکھیں یہ ایک ٹاپ آخری، یہ میں سلج نکال رہا ہوں، اب یہ دیکھیں اوور فلو سے نکال رہا ہوں، اور یہ کتنا گندا پانی نکل کے بعد میں صاف ہو جاتا ہے اور اوپر میں بند کر دیتا ہوں۔ یہ چیزیں بھی دیکھا کریں، ساتھ ساتھ دیکھیں گے تو سیکھیں گے نا۔ میں بھی ایسے ہی سیکھا ہوا ہوں، میں کون سا اس پر ڈاکٹری کر کے آیا ہوا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دیکھیں، وہ تیسرا ٹپ جو نظر آ رہا ہے اس میں نے نیچے بغیر سیمنٹ کے اینٹیں لگائی ہوئی ہیں اور اوپر جالی لگا کے، ٹھیک ہے۔ تو پھر بھی اس میں پانی کا یہ بھرا ہوا ہے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں، کیونکہ جالی نے اور تارپولین نے پانی تو روکنا ہے نا۔ یہ نیچے آپ بہت زیادہ خرچہ کر دیں گے، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب دوسرے میرے جو ٹپ ہیں ان پر نیچے سیمنٹ سے میں نے 3 ردے لگائے ہوئے ہیں، لیکن اس کا میں نے وہ کھڑی کناری والی اینٹ لگا دی ہے اور جالی رکھ کے تو تارپولین لگا دی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھنے اور سمجھنے کی ہے۔ اوکے جی، خدا حافظ۔